اللہم صلی علی سیدنا محمد و آل سیدنا محمد و بارک وسلم۔ السلام علیکم ویورز، امید آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں جس ٹاپک پہ آپ سے بات کرنے جا رہی ہوں وہ ہے سب سے پہلے موزن اسلام، عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت بلال حبشی۔ حضرت بلال حبشی کی کیا شان ہے، کیا عاشق رسول ہیں وہ۔ حضرت بلال حبشی کی اسلام میں سب سے اہم مثال ملتی ہے مساوات کی، جس میں کسی کالے کو کسی گورے پر، کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے، صرف اور صرف تقویٰ کی بنا پر۔ حضرت بلال حبشی کے زمانے میں جبر و تشدد کا زمانہ تھا، جاہلانہ رسومات تھی، ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا، رہنمائی کے لیے کوئی دین میسر نہیں تھا۔ حضرت بلال حبشی اس زمانے میں انہوں نے اتنی اذیتیں برداشت کی ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلال تم نے اسلام کے لیے جو مشکلیں اذیتیں برداشت کی ہیں اس کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا، اور تم وہ پہلے انسان ہو جس نے یہ اذیتیں اور تکالیفیں برداشت کی ہیں۔ جہاں یہ جبر و تشدد کا زمانہ چل رہا تھا وہاں اچانک مکے کی فضا بدلی، ہر کوئی باتیں کرنے لگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے رسالت کا دعویٰ کیا ہے۔ حضرت بلال حبشی کہتے ہیں میں دوسرے درجے کا انسان یہ سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ میری سوچ میں کوئی گناہ نہیں تھا، کہ اس میں میرے لیے کیا بہتری ہے، اس سے مجھے کیا فائدہ ہوگا۔ رسالت کا دعویٰ کرنے کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ رات کو گزر رہے تھے، وہ دیکھا کہ ایک جگہ سے رونے کی آواز آئی ہے۔ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ذرا آگے گئے تو دیکھا کہ ایک شخص رو رہا ہے اور ساتھ کام کر رہا ہے۔ تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میرا جو مالک ہے وہ مجھے سارا دن کام کرواتا ہے اور رات کو بھی مجھے آرام کرنے کے لیے نہیں میسر ہوتی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مدد فرمائی۔ اس ٹائم کے جاہلیت کا یہ منظر تھا کہ ایک انسان کو اپنی مرضی سے اپنا خدا رکھنے کا بھی حق نہیں تھا۔ حضرت بلال حبشی کے جو آقا تھے جنہوں نے ان کو خریدا تھا وہ کہتے کہ بلال اگر تم سمجھتے ہو کہ تم انسان ہو، خداؤں رکھنے کا حق رکھتے ہو تو یہ تمہاری غلط فہمی ہے، تمہارے خدا بھی وہی ہیں جو تمہارے آقاؤں کے خدا ہیں۔ یہ اس زمانے کی جہالت تھی۔ یہ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد تمام انسان کو برابری کا درجہ دیا گیا کہ تمام انسان برابر ہیں، کسی کو کسی پر کوئی فوقیت کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے۔ حضرت بلال حبشی نے اسلام قبول کرنے کے بعد بہت زیادہ اذیتیں برداشت کیں، ان کو کوڑوں کے ساتھ ان کے آقاؤں نے ان کو مارا، صبح شام ان کو اذیتیں دی، لیکن پھر بھی وہ دین اسلام پر ڈٹے رہے، دین کو اپنا لیا اور گھبرائے نہیں۔ حضرت بلال حبشی وہ ہستی ہیں جن کو موزن اسلام بنا دیا گیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لیے جو پسند فرماتے وہ اپنے غلاموں کے لیے بھی پسند فرماتے۔ کیا شان ہے میرے نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم کی، کتنا درجہ ان کو دیا، صرف اور صرف ان کی صداقت کی وجہ سے، ان کی ایمانداری کی وجہ سے، ان کی اخلاقیات کی وجہ سے۔ یہ شان ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ انہوں نے ایک غلام کو موزن اسلام بنا دیا، اور ہم ان کے امتی ہیں۔ ان کے امتی ہوتے ہوئے ہم یہ تمام چیزیں بھول بیٹھے ہیں، ہم سچائی صداقت کو کچھ بھی نہیں سمجھتے، صرف سٹیٹس رہ گیا ہماری زندگیوں میں۔ سٹیٹس تو حضرت بلال حبشی کا ہے جنہوں نے ایک غلام سے موزن اسلام کا درجہ پا لیا، اور جن کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال حبشی کو کہا کہ بلال تم اذان دو گے، تمہاری آواز بہت خوبصورت ہے، اسے دین کے کام میں لگاؤ۔ حضرت بلال حبشی سوچنے لگے کہ یہ کتنی ہی عظمت کی بات ہے کہ نماز ادا کی جائے، اور اس سے بھی زیادہ عظمت کی بات یہ ہے کہ میں لوگوں کو بلاؤں گا نماز کے لیے آؤ۔ کل تک جو لوگوں کی آواز پر دوڑتا تھا آج وہ خود لوگوں کو بلائے گا کہ لوگ اپنے گرم گرم بسترے چھوڑ کر آئیں اور نماز ادا کریں۔ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا بلال تم نے آج اذان دی ہے تو تم نے آج میری مسجد کو مکمل کر دیا۔ حضرت بلال حبشی نے شکرانے کے 2 نفل ادا کیے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے اپنی زندگی کے مقصد کو پا لیا، اور اگر ان کی زندگی پر روشنی ڈالیں، ان کی زندگی کو پڑھیں تو ہمیں پتہ لگتا ہے وہ کتنے صادق، کتنے سچے، کتنے معصوم، کتنے نیک انسان تھے۔ یہ حضرت بلال حبشی ہیں جن کو ایک غلام سے موزن اسلام بنا دیا، جن کو لوگ آج بھی جانتے ہیں کہ حضرت بلال حبشی سب سے پہلے انہوں نے اذان دی۔ اب یہ سوچیں کہ وہ ایک غلام سے عاشق رسول بن گئے، ہم تو ان کے امتی ہیں۔ اگر ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھیں، ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں، ان کی سنتوں پہ عمل کریں، تو ہم بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پسندیدہ امتی بن سکتے ہیں، جس سے دنیا میں بھی کامیابی ہے اور آخرت میں بھی کامیابی ہے۔ آخر میں بس اتنا ہی کہوں گی، میرے قلب کو بھی نصیب ہو وہ نسبتیں
جو عظمتیں اویس کی تھیں اور جو رابطے بلال کے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اسلام کی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فی امان اللہ۔